اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، رات کو پرسکون نیند نہ آنے کے اسباب۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ رات کو آنکھ کھلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا خوشخبری سنا دی، یہ راز کسی کو پتہ نہیں۔ پیارے دوستو، بہت سارے لوگوں کو یہ بات اکثر چبھتی ہے، اٹھتی ہے کہ ہماری نیند اچھی نہیں، اور رات میں ہمیں کئی بار آنکھ کھل جاتی ہے، نیند اجڑ جاتی ہے اور مزے سکون کی نیند نہیں آتی۔ اور اس میں شاید کئی ایسے عوامل ہیں، کوئی ایسا انسان نہیں جو رات میں ایک دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی کبھی انسان برا خواب دیکھنے پر بھی اچانک نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے دوران بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس لمحے کے دوران اگر آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور یقیناً بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اچانک جاگ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات ہر دنیا کے امیر غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا مصیبتوں اور غموں اور پریشانیوں کا گھر ہے کہ انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور ان ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار اس کی آنکھ کھلتی ہے، نیند اجڑ جاتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ رات کو مخصوص وقت یعنی 3 سے 5 بجے کے دوران ہم اچانک سے جاگ جاتے ہیں، اور یہ صورتحال بہت ہی کم لوگوں کے ساتھ پیش بھی آتی ہے، لیکن شاید کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہو کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی اگر آپ کی رات سے 3 سے 5 بجے کے درمیان آنکھ کھل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس بارے میں واضح پیغام لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ رات کو 3 سے 5 بجے کے درمیان اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، آپ کسی مرض میں مبتلا نہیں، تو آپ ایک خوش نصیب انسان ہیں، کیونکہ اس لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے اٹھاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے اللہ پاک سے خصوصی دعا مانگنے کا، تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے کھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ہمارا بزرگ و برتر پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ان حدیث کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا پروردگار خود یہ آواز دیتا ہے، مانگ لو مجھ سے جو بھی اس وقت آپ نے مانگنا ہے۔ اگر آپ رات کو 3 سے 5 بجے کے دوران جاگ جاتے ہیں تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب کے حضور اپنے لیے مانگیں، اپنے رشتہ دار، احباب اور ملک کے لیے مانگیں، کیونکہ اس وقت
ہر چیز اللہ پاک دینے کے لیے اعلان فرما لیتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رات کو جاگے اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوگی، یعنی نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھے جسے وہ پسند نہیں کرتا تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے یعنی شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کا کسی سے ذکر نہیں کرتے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پیارے دوستو، اکثر لوگ برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس بات کا خاص لحاظ رکھنا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر ضرور عمل کریں، اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، دل کا سکون، رزق اور دوسری حاجات اولاد۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو آپ نے پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے اندر آپ نے اللہ کے حضور دعا ضرور کرنی ہے۔ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے تھوڑا وقت سویا کرتے ہیں اور آخری رات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دن کے سائیکل کو پورا کر کے پھر سے نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، اور اسلام کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے تمام مذاہب سائنس تھوڑی بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ورزش کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور جدید سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج پیارے دوستو دنیا اربوں روپے خرچ کر کے اس کو ثابت کرنے لگے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کریں تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں۔ چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ورزش ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے بہترین نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ پیارے دوستو، رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے کے پیچھے کیا اشارہ ملتا ہے؟ یہ وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد
چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریا ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کروائیں گے۔ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے، وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت و دل کی رغبت ہو پڑھ لیا کریں، تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو قرآن مجید دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔